رہے ہیں کہ مذاکرات میں تعطل ہو گیا. میں نے کہا تعطل کے ذمہ دار آپ اور آپ کے ظالم جابر قاتل حکمران ہیں. اگر ہم نے تعطل کرنا ہوتا تو آپ سے مذاکرات کی ابتدا ہی نہ کرتے. ہم مذاکرات کے قائل ہیں. ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن مکہ کے کفار و مشرکین نے تلواروں سے محاصرہ کر کے آپ کی شہادت کا منصوبہ بنایا اور مجبور کر دیا حالات نے کہ آپ نے اپنے وطن معلوف پیارا وطن مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی. پھر غزوہ بدر کی جنگ مسلط کی, غزوہ احد کی جنگ مسلط کی, ساتھ سے کرتے رہے. لیکن جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے, صحابی نہ بنے تھے, وہ بھی بات کرنے کے لیے آئے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام پس و پیش پہ تھے. ان کو مسجد نبوی میں بٹھا کر ان سے مذاکرات کر لیے. نجران سے مسیحی وفد آیا, آپ نے مذاکرات کر لیے. حبشہ سے مسیحی وفد آیا, مذاکرات کر لیے. میرا منصب یہ ہے, میرا منصب کہ میرا دشمن, میرا قاتل, میرے کارکنوں کا دشمن, میرے کارکنوں کا قاتل, میرے بیٹے بیٹیوں کا قاتل اگر میرے دروازے پر بات کرنے کے لیے آئے گا, میں اس کی بات سنوں گا, مگر اپنی بات کھرے طریقے سے سنا کے بھیجوں گا. سن لیں, سن لیں. میں نے کہا یہ تو آپ آئے ہیں, اگر نواز شریف اور شہباز شریف بھی آ جائیں میرے دروازے پر تو میں دھکے دے کے انہیں نکالوں گا نہیں. میرا ایک منصب ہے, میرا مقام ہے آقا علیہ السلام کی سنت کا, اخلاق محمدی کا, کہ میں ہر دشمن کی بات سنوں گا. سن کر اللہ نے مجھے کان دیے اور کان کے بعد اس نے مجھے زبان بھی دی ہے. سننے کے لیے کان دیے مگر حق کہنے کے لیے میرے رب نے مجھے زبان دی ہے, اور دل وہ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی, اور رب کائنات نے ایمان وہ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی, اور اللہ نے توکل وہ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی. میں اگر کانوں سے سنتا ہوں بڑے سے بڑے دشمن کی بھی, تو میں زبان سے پھر حق بات سمجھا کر اس کے دل و دماغ میں اتار کر پانی کی طرح اندر اتار کے بھیجتا ہوں. یاد رکھ لیں, ذہن میں رکھ لیں میرے بیٹوں بیٹیوں, اگر وہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ اول دن سے کھلا رکھا, کھلا ہے, ہم نہیں بند کریں گے. یاد رکھنا, کوئی بھی آنا چاہے گا وزیروں میں سے یا وزیروں سے اوپر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, کوئی بات کرنے کے لیے آئے گا, میں یہ نہیں کروں گا کہ انہیں دھکا دے کے نکال دوں. میرے آقا کا کردار, سنت, اخلاق اجازت نہیں دیتا, میں اس کی بات کو سنوں گا. سن کر اللہ نے مجھے حق کہنے والی زبان دی ہے, اور جرأت دی ہے, شجاعت دی ہے, بہادری دی ہے. میرے ایمان نے مجھے بے نیازی دی ہے. یہ تو یہاں کے حکمران ہیں. اگر امریکہ کا صدر اوباما اور برطانیہ کے پرائم منسٹر دنیا کی طاقتیں مل کر مجھے حق سے ہٹانے کے لیے آ جائیں, میری گردن کٹ سکتی ہے, حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس لیے میرے انقلابی بیٹوں اور بیٹیوں اور میری انقلابی بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں اور ماؤں, چونکہ ہم نے اصول اپنایا کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے, کوئی بات کرنے کے لیے آنا چاہے ہم بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنی بات
سنانے کے لیے تیار ہیں. آپ اس دروازے کو مذاکرات، سننا اور سنانا، اس کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتی ہیں کہ بات سننے اور سنانے میں کوئی حرج ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بات سننی چاہیے، بولیے. یہ سنت انبیاء ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے. کئی آئیں گے، ہم ہر ایک کی بات سنیں گے اور اپنی بات حق کی سنائیں گے. مگر یاد رکھ لیں، کوئی آئے جائے یہ فکر کبھی نہیں کرنا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون بیچ دیا جائے گا. ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون سے خطاری ہوگی، اس ملک کے کروڑوں غریبوں سے خطاری ہوگی. ہمیں اپنے مشن سے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. اور میں یہ بتا دوں، یا مطالبات پورے ہوں گے، حق ملے گا. اس کی جو بھی راہ نکلے، اس کی جو راستہ بھی نکلے، حق ملے گا. ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا اور 18 کروڑ غریب عوام کا جو مطالبوں کا چارٹر ہم لے کر آئے، یہ وہ حق پورا ہوگا. اس کی جو بھی شکل ہو اس پر گفتگو ہوگی. اور اگر حق نہیں ملتا تو سب سے پہلے میں ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اور پاکستان کے ہر ادارے کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ شہیدوں اور غریبوں کو حق نہیں دیں گے، دھوکہ دہی کرنا چاہیں گے، سب سے پہلی شہادت اس جگہ طاہر اٹھا سکتی ہوگی. اور اگر میری شہادت ہوئی جو میں چوم کر دوں گا تو میں نے انہیں بتا دیا، یہ میں نے بتا دیا ہے آج آنے والے صاحب کو، میں نے بتا دیا. اگر حق کے ساتھ دھوکہ ہوا اور حق روکا گیا، میں نے بتا دیا ہے کہ میں شہادت کے لیے بیٹھا ہوں، شہادت کے لیے. اور جب میری شہادت ہوگی، میرا خون بہے گا، تو اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کتنے ہزار لوگوں کی شہادت میرے بعد ہوگی. چپ کرو بھائی، چپ کرو. پھر میں نے کہا یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں رہے گا، یہ شہداء کا قبرستان بنے گا. یہاں مقبرہ شہداء بنے گا. اگر میرا خون بہانا اور میرے ہزاروں بیٹوں بیٹیوں کا خون بہا کے شہید کرنا اگر تم گوارا کر سکتے ہو اور اس سے ملک بچا سکتے ہو تو بچا لو، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس سینے میں رب نے وہ دل ہی نہیں رکھا جو ڈر جائے. نہ ہٹنے والے، نہ دبنے والے، نہ جھکنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ بکنے والے. ان کا پالا اوروں سے پڑتا رہا ہے جو حساب کتاب پر طے ہو جاتے ہیں. یہاں ساری کائنات کی دولت اگر قدموں پہ رکھ لی جائے تو میں سیدنا غوث الاعظم کا غلام ہوں، ایک ٹھوکر سے اڑا دوں گا. میں تاجدار کائنات کا نوکر اور سب ہوں، ٹھوکر سے دوستوں کو اڑا دینے والا ہوں. لہذا ہر وہ شے، خواہ خوف، خواہ حرص، خواہ لالچ، وہ خدا کا شکر ہے ہمارے دائرہ زندگی میں داخل نہیں ہو جاتا. ذہن بڑے کلیئر رکھیں. کئی بار آئیں گے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ صحافی پوچھ رہے تھے، صحافی کل پوچھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ سے بات کے لیے آ جائیں تو کر لیں گے؟ میں نے کہا 100 بار کر لوں. مجھے بات کرنے میں کسی سے کوئی انکار. کل صحافیوں نے پوچھا تھا، آج اخبارات میں خبر لگائی ہوئی، کوئی آ جائے سن لے بات. یہ ہمارا کردار ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا ضابطہ ہوگا، روش ہوگی. کوئی بات چیت کرنے کے لیے آئے تو دھکا دے کے نہیں بھگائیں گے.
میری بات آپ سن لی. لوگ بھارت سے بھی بات کرتے ہیں. پاکستان بھارت سے بات کرتا ہے یا نہیں؟ جی امریکہ سے بھی کرتے ہیں, انگلینڈ سے بھی کرتے ہیں, افغانستان سے بھی کرتے ہیں, اور پاکستانی حکومت نے طالبان سے بھی کی. بات چیت نہیں کرتا. اور ہمارے رسول پاک نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام نے کی, صحابہ کرام نے کی, اہل بیت اطہار نے کی. سیدنا امام حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, کربلا کے سفر میں فرمایا, ابن زیاد کے لشکر نے جب گھیرا, آپ نے فرمایا تم میری اور یزید کی میٹنگ کراؤ, میں اپنا مقدمہ خود اس کے سامنے رکھ کر بات چیت کر کے اس کو قائل کر سکتا. امام حسین نے فرمایا. اب اس کائنات میں کوئی امام حسین سے بھی بڑا ہوگا؟ آپ نے یزید سے مذاکرات کی بات کی. 3 شرطیں رکھی تھی آپ نے, 3 کربلا معلّہ جانے سے پہلے یزیدی لشکر سے. فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیں. انہوں نے پوچھا دوسری شرط؟ فرمایا مجھے سلطنت کے بارڈرز پہ جانے دو, میں کفار کے ساتھ جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں. انہوں نے کہا یہ دونوں نہ ہوں تو تیسری؟ فرمایا یزید اور میری ڈائریکٹ میٹنگ کرواؤ, میں دلائل سے اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھوں گا کہ میں اس کی بیعت کیوں نہیں کرنا چاہتا. سمجھا دو. امام حسین نے فرمایا, مگر اس کے عزائم کچھ اور تھے یزید کے ابن زیاد کے. مذاکرات کے لیے نہیں جانے دیا. تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے کہ آپ نے رکھا, فرمایا میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, میں دلائل سے اپنا موقف اس کے سامنے رکھ کر اسے قائل کرنے کی کوشش کروں. اس کا نصیب مانتا ہے مانے, نہیں تو واپس آ جاؤں. یہ سنت انبیاء, سنت صحابہ, سنت ائمہ, سنت اولیاء ہے. سو یہ ہم پوری کریں گے. ہم نے روز اول کہا ہے کہ مذاکرات سے ہمارے دروازے بند. 2 مرتبہ میٹنگز ہوئی, ہماری جماعت کے قائدین نے مذاکرات کیے, ڈیڈ لاک ان کی طرف سے ہوا. ان کا پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ ہمارے 10 مطالبے ہیں, ان میں سے پہلا مطالبہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کا بدلہ, FIR کا درج ہونا اور قانون کے مطابق قاتلوں کو سزا ملنا, منصفانہ انکوائری اور فیصلہ. پہلا مطالبہ سانحہ ماڈل ٹاؤن. پہلے دن کا اجلاس اسی پر ختم ہوا. بحث رہی 1.5-2 گھنٹے. وہ آگے وہ کہتے تھے اگلی باتوں پہ بات کر لیں. وہ جو سیاسی مطالبات 10 نکاتی ایجنڈا فلاں فلاں, انہوں نے کہا نہیں, سارے مطالبے بعد میں ہوں گے. پہلا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون. وہ چلے گئے. ایک دن چھوڑ کے پھر واپس آئے. دوسرے دن دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں پھر آپ کی پارٹی کے بھائیوں نے, انہوں نے کہا بگننگ اسی پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون, اس کا حق مانگتے. 2-2.5 گھنٹے ہوئی. حتیٰ کہ میں تو چونکہ نہیں تھا میٹنگ میں دونوں دن, ہماری قیادت تھی, پارٹی کے لوگ تھے, اس کی خبر مجھے اتنی مصروفیت رہی کہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس میٹنگ کی کارروائی مجھے آج سنائی ہے. اتنے مصروف رہے کہ مجھے کارروائی نہیں سنا سکے. انہوں نے مجھے آج بتایا کہ آلموسٹ وہ میٹنگ کیا تھی, ایک جنگ تھی, جنگ چھڑ گئی. اور ایسی نوبت بھی آ گئی کہ ایک ممبر کھڑے ہو گئے, ہماری کمیٹی سے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے ان کی کمیٹی کے صاحب کو کہا نکلو تو باہر, تینوں ٹکر لینا, میں نکل باہر. یہ مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے آج سنائی ہے بات. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ دوسری میٹنگ کا. اتنا پتہ تھا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا, حل نہیں ہوا. اور یہ بھی علم تھا کس پر؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن, شہیدوں کا خون. اس سے آگے ہمارے لوگ نہیں چلے. انہوں نے کہا اگر آپ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے
تو اگلے پوائنٹس پر مذاکرات کے لیے مت آنا. آج پھر ایک دن کا شرکیت کر کے آج سعد رفیق صاحب اچانک آ گئے. میں نے ان سے وہی بات کی. میں نے کہا نقطہ نمبر 1 سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون یہ ہوگا تو بات اگلے ایجنڈے پر ہوگی. انہوں نے کہا چونکہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. میں آپ کی کمیٹی کے پاس گیا ہوں. انہوں نے کہا قائد محترم کا قبلہ حضور کا حکم ہے اب مذاکرات نہیں کرنے. آپ چونکہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے سو اب مذاکرات نہیں ہوں گے. تو آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن پر اب بات کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے ساتھ غریبوں کے 10 نکاتی ایجنڈے پر اور اصلاحات پر اس پر بھی بات کو تیار ہے. میں نے کہا پہلے شہیدوں کا خون پھر غریبوں کا حق. 2 بات. انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں کہ مذاکرات چل پڑیں. ہم اب اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اجازت ہے 100 بار کریں. یہ ساری بات مشکل سے کوئی 5-7 منٹ میں ہوئی یا 10 منٹ میں. بس پہلا ٹائم میں ان کو یک طرفہ سناتا رہا. وہ سنتے رہے. میں سناتا رہا وہ سنتے رہے. ایک زمانہ تھا وہ بات کرنے لگے 89, 90 یا 1991. ایک زمانے میں ان کی نیاز مندی تھی ہمارے ساتھ. سعد رفیق صاحب وہ منہاج القرآن میں میرے پاس ہر وقت آیا کرتے تھے. وہ آیا کرتے تھے. ان کی 2 سال نیاز مندی رہی, تعلق رہا. دعا کرواتے تھے, مدینہ پاک میں ملتے تھے, دعا کرواتے تھے, منہاج القرآن آیا کرتے تھے. تو وہ بات سنانے لگے. میں نے کہا وہ زمانے گزر گئے, اب سب کچھ بدل گیا. وہ داستانیں نہ سناؤ, آگے کی بات کرو. میں نے کہا وہ گزر گئے. وہ 89, 90 کی باتیں تھی. آج 2014 آ گیا. میں نے کہا میں نے آپ کے خطابات سنے ہیں ٹی وی پر, آپ کی تقریریں سنی ہیں. اب وہ نیاز مندی کی باتیں نہ کریں, اگلی بات کریں جس کے لیے آئے. تو میں یک طرفہ سناتا رہا اور وہ تحمل سے, احترام سے, ادب سے سنتے رہے. جب میری باتیں ختم ہو گئیں, ساری سنا لی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی عرض پیش کروں. تو وہ پھر جو انہوں نے درخواست کی وہ میں نے آپ کو بتا دی. وہ خود بھی مختصراً بتا کر گئے. جو بتا کے گئے وہ سچ کہہ کر گئے. اتنی بات. وہ اجازت مانگنے آئے کہ ہم ڈیڈ لاک کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جب تک سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بات نہ ہو, وہ سیٹل نہ ہو, آگے کے ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہم شروع ہی سانحہ ماڈل ٹاؤن سے کریں گے اور اگلا ایجنڈا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا اجازت ٹھیک ہے. لہذا ذہن میں رکھ لیں آئیں گے لوگ. ہم نے 2 راستے, یا تو مذاکرات کا دروازہ بند کر دیں اور کہیں کرنی نہیں بات, پھر معاملہ اور ہے. چونکہ ہمارا سٹینڈ سے ہم پرامن لوگ ہیں, اور جو پرامن ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں. سننا اور سنانا اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے. یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ان سے نہیں کی ہے, نہ ان سے کرنے والی تھی. اب جو کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا كلهم اجمعون الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا, سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب اللہ رب العزت نے بھی اس کو سنا
اللہ رب العزت نے بھی ابلیس کی بات کو سنا اور فرمایا اللہ پاک نے کہ تمہیں کیا ہے کہ جب میرا حکم تھا سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک وما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ سوال کیا اور سنا، جواب دو میں تمہیں سننا چاہتا ہوں کہ میرا حکم تھا سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سناؤ۔ تو اللہ پاک نے ابلیس کو بھی سنا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور ایک مقام پہ اس نے کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں اور میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مٹی نیچے گرتی ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اونچا ہوں، اوپر جانے والا ہوں، مٹی نیچے گرنے والی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں معاذ اللہ اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ رب العزت نے سنا یا نہیں سنا؟ بولیے ہاتھ اٹھا کر، ابلیس کی بات سنی یا نہیں؟ موقع دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی بات سنائی۔ پہلے اسے سنا اور پھر اپنی بات سنائی۔ جب اس نے یہ کہہ دیا میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، اللہ پاک نے فرمایا تم نے سنا لی؟ ابلیس نے کہا سنا لی۔ فرمایا اب میری سنو، فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جاؤ تو لعنتی ہے۔ یہ اللہ نے سنائی۔ ہمیں کوئی 100 بار بھی سنائے گا ہم اس کی بات سنیں گے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ کبھی نہ گھبرائیں کہ فلاں کیوں آیا، فلاں کی کیوں سنی، فلاں کی بات کیوں سنی۔ میرے پاس ابو جہل اور ابو لہب بھی اگر آج زندہ ہو وہ آ جائے، ابلیس بھی آ جائے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا، کسی شخص کو ابو جہل ابو لہب یا ابلیس نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی آ جائے، بڑا سے بڑا دشمن ظالم قاتل بھی آ جائے اور کہے میری بات سنو، میرے اللہ کی سنت، میرے رسول کی سنت، صحابہ اہل بیت اور اولیاء سب کی سنت ہے کہ اس کی بات سنو۔ ہم اس کی بات سنیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، شاید اس میں سے ہمارے مطالبات کے حل کا راستہ نکل آئے، ہم انہیں کنونس کر لیں، قائل کر لیں، دلائل سے وہ مان جائیں اور ہماری بات قبول کر لیں۔ اگر نہیں کرتے، مطالبہ نہیں کرتے تو شہادت تو ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ شہادت سے تو نہیں روک سکتے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو، راستے صرف 2 ہیں، یا غریبوں کی سنو اور ان کے جائز مطالبات کو حل کرو، نہیں تو یہاں شہادتوں کا ڈھیر لگے گا اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں رہے گا، یہ شہداء کا قبرستان بنے گا۔ آپ رہیں گے میرے ساتھ استقامت کے ساتھ تو بات سننی چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے۔ ہر ایک کی سننی چاہیے اور سنانی چاہیے یا نہیں؟ سنانی بھی چاہیے۔ اگر سننے سنانے سے بات حل ہو جائے بغیر کسی کمپرومائز کے، جو ہمارے مطالبات ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر غریبوں کے 10 نکاتیے جھنڈے تک، اگر حل ہو جائیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں گے۔ اور اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر شہادتیں ہوں گی۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 شہادتیں ہوئی تھیں، یہاں ممکن ہے سینکڑوں شہادتیں ہو جائیں، ہزاروں شہادتیں ہو جائیں۔ اگر سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کو
اس میدان میں گوارا کر سکتے ہو تو فرعون بن جاؤ، مت سنو۔ پھر بھی اگر پاکستان اتنی شہادتوں کے بعد تم جمہوریت بچا سکتے ہو تو بچا کے دیکھ لو۔ اتنی شہادتوں کے بعد اگر آپ اپنا ظالم نظام بچا سکتے ہو تو بچا کو دیکھ لو۔ اتنی شہادتوں کے بعد تم اپنی بادشاہت کو اور قتل و غارت گری اور کرپشن کے سسٹم کو بچا سکتے ہو تو بچا کے دیکھ لو۔ ہم لوگ اور یہ لوگ یہاں فتح یا شہادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور فتح کا معنی سن لیں، ہم جابر لوگ نہیں ہیں۔ فتح کا معنی یہ 10 نکات جو پورے